الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد مصطفى بہار در بہارائی محمد مصطفى بہار در بہارائی زمین کو چوم دے جنت سے خوشبو بار بار آئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و سلام اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام ماں بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززان طالبات دعائے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جو بدل مبارک اس گھڑی میں جمع ہونا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے جو قرآن حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سورہ بقرہ سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ایک سچا اور حقیقت پر مبنی واقعہ بیان کیا ہے اور اس سے تا قیامت تک آنے والی امت اور لوگوں کے لیے سبق اور نصیحتیں بیان فرمائی ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو نازل فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے حبیب میرے خلیل میرے پیارے اور لاڈلے پیغمبر آپ ذرا اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل جو ان کے فرزند ہیں بیٹے ہیں یہ دونوں باپ بیٹے کتنی محبت کے ساتھ کتنے اخلاص کے ساتھ ہمارا گھر تعمیر کر رہے تھے باپ مستری تھا اور بیٹا مزدور بنا ہوا تھا یعنی یہ مستری اور یہ مزدوری والا سلسلہ یہ کوئی آج کا نہیں ہے
نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ کام، وہ سلسلہ عطا فرمایا ہے جو سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام والا شعبہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کام تو ان کا یاد رکھا لیکن ان کی نصیحتیں بھول گئے ہیں۔ فرمایا جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، ہمارے گھروں کی بنیاد کھڑی کر رہے تھے، تو آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ وہ صرف تعمیر نہیں کر رہے تھے، محنت مزدوری نہیں کر رہے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ہمارا ذکر بھی کر رہے تھے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہے، جس شعبے میں بھی ہے، جس جگہ میں اس کی مصروفیات ہیں، کہیں بھی وہ کام کاج کرتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا وہ کام جو حلال ہے وہ حلال طریقے سے کمانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس دوران اللہ کا ذکر بھی کرے۔ ایک تو حلال کام ہے، حلال کام میں مزید اللہ رب العالمین اس وقت برکت عطا فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا ذکر بھی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ کام جو ہے حلال لیکن اللہ کے ذکر سے خالی ہے، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر اللہ، بڑے ہی پیارے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیارا اور سچا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فرمایا جناب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس وقت کو یاد تو کیجئے گا جب ہمارے خلیل، ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند، ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہمارے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہمارا ذکر بھی کرتے جا رہے تھے، ہم سے دعائیں بھی مانگی جا رہے تھے۔ فرمایا ربنا تقبل منا، اللہ جی بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ محنت و مزدوری کر لینا اللہ جی یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے کام سے اپنے ٹائم سے وقت نکال لینا اور وقت لگا دینا اللہ جی یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے سرمایہ سے سرمایہ نکال کر لگا دینا اللہ جی یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ جی یہ چھوٹا سا کام، یہ ٹوٹا پھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ نے قبول کر لیا تو مالک کے نیالے ہو جائیں۔ قبول کر لینا ہے اصل چیز۔ انسان نے جو عمل کیا ہے اگرچہ وہ اخلاص پر مبنی ہے، کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر اخلاص کس کا ہوگا؟ تیرے میرے اخلاص کی انبیاء کے سامنے تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کائنات کے تمام لوگ مل کر کوئی عمل کریں، ان تمام کے اخلاص کو جمع کر لیا جائے اور انبیاء کا اخلاص جمع کر لیا جائے، انبیاء کا اخلاص کے سامنے کائنات کی کسی بھی بندے کا کوئی عمل، کوئی اخلاص اہمیت نہیں رکھتا۔ عمل کر کے یہ سمجھ لینا کہ بس میں نے یہ عمل کر لیا ہے، اللہ کا کام ہے قبول کرنا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس غلط فہمی کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دور فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو
ساتھ ساتھ اس عمل کے آگے پیچھے یہ ضرور کہنا ہے. مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہم عمل کرتے ہوں اور آگے پیچھے یہ دعا پڑھتے ہوں. کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دل میں اللہ یہ صدقہ خیرات کیا اللہ قبول کر لے. یہ نماز قائم کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، سنت پڑھتے ہو، ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ہمیں تو تکڑ اتنی لگی ہوتی ہے. جلد بازی والے معاملات ہی ہمارے سامنے اتنے آتے ہیں، بس یہاں سے کام ختم، یہاں سے اپنے گھر پہ اپنے کام پہ نکلے. اللہ جس کام میں جلد بازی آ جاتی ہے اخلاص بھاگ جاتا ہے. جس میں ٹھہراؤ اور تمکن موجود ہوتا ہے اخلاص آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں اب جتنی دیر وہاں پہ ٹھہرا رہے، جتنی دیر وہاں پہ بیٹھا رہے، اخلاص بڑھتا چلا جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کا گھر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں. اس سے پہلے اس کا نام و نشان مٹا ہوا تھا. اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرمائی کہ ابراہیم، اسماعیل یہ وہ جگہ ہے، آپ اس جگہ پہ ہمارا گھر بیت اللہ تعمیر کریں. خانہ کعبہ بیت اللہ، ہوائیں آئیں، سیلاب آئے، طوفان آئے، نام و نشان ہلکے ہلکے ملتا چلا گیا. اب اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ اللہ کا گھر جو بیت اللہ تھا وہ کہاں تھا. ابراہیم علیہ السلام کی مرہون محنت، ان کا احسان ہے کہ آج اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر ہوا. اللہ کی توفیق، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اسے معلوم یہ بھی چلا کہ اللہ کا گھر تعمیر کوئی معمولی لوگ نہیں کرتے. جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہو کہ یہ میرا گھر ہے، تو اس گھر کو تعمیر، اس کی تعمیر میں حصہ، اس کی تعمیر کے اندر معاملات اپنے داخل کرنا، یہ کوئی معمولی لوگوں کا کام نہیں. اللہ چنتا ہے. تو اللہ کی گھر کی تعمیرات کے اندر محترم بھائیوں ہمیں حصے لینے چاہیے. یہاں کہیں بھی ہو، صرف جامع مسجد طیبہ ہی نہیں، جہاں کہیں بھی اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے آپ لازمی اس سے حصہ ڈال دیں. کل قیامت کے روز وہ حصہ آپ کے لیے گواہی دے گا کہ اللہ یہ بندہ، اس نے نہ حالات ہوتے ساتھ، اس نے اللہ یہ اینٹ، یہ اللہ اس نے لگائی تھی، وہ اینٹ، وہ بجری، وہ سیمنٹ، وہ لوہا، وہ سریا، وہ جو بھی کوئی سامان ہے مسجد کی تعمیر میں ملایا ہے، لگایا ہے، بروز قیامت وہ حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دے گا. اللہ رب العالمین اپنے گھر کی گواہی اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا. فرمایا ربنا تقبل منا، اللہ جی قبول فرما لینا، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں. ساتھ ساتھ تعمیر کرتے جا رہے ہیں، والد مستری کے کام انجام دے رہا ہے، چنائی پلستر فرما رہے ہیں، بیٹا ہے مال سے اٹھا کے والد گرامی کو پیش کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی بات سامنے آ جاتی ہے کوئی نیکی کا کام ہے سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو اس میں ملانا ہے.
اپنی اولاد کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ نماز کا معاملہ ہے، نماز میں انگلی پکڑ کے اپنے اولاد، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو ساتھ لانا ہے۔ کہیں صدقہ خیرات کا معاملہ ہے، اس میں بھی اپنی اولاد کے ہاتھ سے وہ کام کروا لینا ہے تاکہ والد کے نقش قدم پہ اولاد چلنے والی بن جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو اس کے برخلاف ہوتا نظر آتا ہے۔ جب دینی کوئی کام کیا جاتا ہے تو اکیلے تنہا بندہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن دنیاوی کوئی کام، کوئی مشغولیات ہوتی ہے، اس میں تمام اہل و عیال کو، تمام خاندان والے کو، تمام معاشرے والوں کو شامل کر کے اس کام کی تکمیل کرائی جاتی ہے۔ دنیاوی کام کے حوالے سے اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال کو شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، دین کے کام کی بات آتی ہے تو محترم بھائی وہ پہلے بندہ نکلا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے نسلوں کی اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ اصلاح کیسے ہو؟ جس کام کو آج ہم نے اسٹیٹس ہمارا بدلا ہوا ہے، آج ہماری دعوتوں کے اندر، ہماری تقریبات کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہائی فائی لوگ آئیں۔ اگر کوئی دیندار آ گیا، کوئی قاری صاحب، کوئی حافظ صاحب آ گیا، کوئی مولوی آ گیا تو ہمارا اسٹیٹس لوگوں کے سامنے کیسا جائے گا؟ ہماری محفل، ہماری تقریبات کے اندر داغ پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا بدترین دعوت ہے وہ جس میں دنیا دار شرکت کرتے ہیں۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام، بدترین دعوت ہے وہ۔ بدترین دعوت کا معنی کیا ہے؟ بدترین دعوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی دعوت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی اتر رہی ہوتی ہے۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین دعوت ہے وہ جس میں غریب، غربا، تنگ دست لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آج ہماری تقریبات میں غریب غربا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا بیچارہ۔ وہ جب انویٹیشن کارڈ بن رہے ہوتے ہیں، لسٹ بنی ہوتی ہے، ان لسٹ میں ایک طرف غریب غربا جو مسکین، محتاج، کمزور لوگ ہیں، ان کے نام لکھ کے ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، اور جو ہائی فائی اسٹیٹس کے حوالے سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان پہ ٹک مار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں ان کو دعوت دینی، ان کو دعوت دینی، ان کو دعوت دینی، اس کو ہٹاؤ، یہاں سے کیا آئے گا؟ پھر پچھلے تقریبات کے معاملات نکالے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے کیا دیا تھا، اس نے ہماری تقریب میں کیا دیا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دین کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خود بھی لگے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں، دین کا کام کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جانا، اللہ کا کام کرنے کے بعد، دین کا کام کر لینے کے بعد مطمئن نہ ہو جانا، بلکہ ساتھ ساتھ جب تک یہ دعا نہ کر لو اس کام کو ایک طرف نہ کرنا، چھوڑنا نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ جب اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں اور اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، معلوم یہ چلا کہ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہو اس وقت دعائیں کی جائیں، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ وقتاً فوقتاً جتنی بھی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں وہ ساری قبول فرمائی، ساری قبول فرمائی۔ اور یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی خطے کے اندر جب تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صلاۃ والسلام نہ بھیج دی جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہی نہیں ہوتی۔ نماز کا حصہ بنا ہوا ہے، اور اس صلاۃ والسلام والے مجموعے کا نام درود ابراہیم ہی ہے۔ جب تک کوئی بھی مسلمان کہیں بھی کسی بھی کونے کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے،
اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں درود شریف نہیں پڑھے گا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھے گا، ان کی یاد نہیں رکھے گا، اس کی نماز، اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ایک حصہ بنا دیا کہ رہتی دنیا تک تا قیامت تک اب جہاں پہ اللہ کا نام آئے گا، اللہ کے حبیب کا نام آئے گا، وہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے اہل و عیال کا نام آئے گا۔ یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو اس وقت کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی خاص رحمت و برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی منشا تھی کہ اس جگہ پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ فرمایا ربنا تقبل منا، اللہ جی ہم دونوں سے قبول فرما لیجئے، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں آگے فرماتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اللہ جی ہم دونوں کو اپنے لیے تابع اور مطیع بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، اپنا کہنا ماننے والا بنا دیجئے، آپ کے حکم پہ مر مٹنے والا بنا دیجئے۔ سبحان اللہ، کیسا فرما بردار بنایا، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا گردن لیے بیٹھا ہے، کیسا فرما بردار بنا دیا کہ چوب چرا بھی نہیں کر رہے، غیر ذی زرع وادی کے اندر اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اتنے مطیع، اتنے فرما بردار کہ اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت کے آگے نہ اپنے خاندان کا چہرہ دیکھا، نہ اپنے اہل و عیال کا چہرہ دیکھا، نہ اپنے بیوی بچوں کا چہرہ دیکھا تو اللہ رب العالمین کی رضا دیکھا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اللہ جی ہمیں فرما بردار بنا دیجئے، آنے والی ہماری اولاد اس کو بھی اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں، اخلاص سے دعائیں مانگنی چاہیے، صرف اپنے لیے دعا مانگ لینا یہ اخلاص نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ میں اپنے لیے دعا مانگ لوں، لیکن دعا کے آداب میں سے یہ آداب ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی جائے۔ جب یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں تو دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ فرمایا اللہ جی ہمیں اپنا مطیع فرما بردار بنا لینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ ہوتا ہے، آگ بند کر کے آگ میں چلے جاتے ہیں، آگ بند کر کے اپنے بیوی بچے کو وادی کے اندر چھوڑ آتے ہیں، آگ بند کر کے چھری اٹھا کے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا مطیع فرما بردار بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی۔ آگے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ جی ہمیں عبادات کے طریقے بھی سکھا دیجئے، کیسے اللہ تجھے منانا ہے، کیسے تجھے راضی کرنا ہے، کیسے تیری عبادات بجا لانی ہے، اس گھر کی کیسے عبادت کرنی ہے، اس گھر کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ أَرِنَا مَنَاسِكَنَا
مناسکنا، اللہ جی وہ چیزیں بھی ہمیں سکھا دیجئے گا۔ فرمایا ارینا مناسکنا وتب علینا، ہماری توبہ بھی قبول فرمائیے گا، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی تو ہیں جو دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ ہی تو توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے مناسک بھی ابراہیم علیہ السلام کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو بڑے آسان انداز سے سکھائے، اور پھر سکھائے کیا سکھائے کہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ کی سعی کر رہی ہے، دوڑ لگا رہی ہے۔ پھر سکھانا بھی کیا سکھانا تھا کہ رہتی دنیا تک تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کے طریقے کو سنت بنا دی گئی۔ صرف سکھایا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جو مناسک سکھائے اتنے پسندیدہ سکھائے کہ تا قیامت تک آنے والے لوگ اب اسی طرح عمل کرتے رہیں گے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں جب عید الاضحیٰ آتی ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے ہوئے مناسک کے مطابق جانوروں کے گلے میں چوبی چلائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور پھر توبہ بھی ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں۔ لازمی نہیں انسان کوئی گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کرے، یہ غلط بات ہے کہ توبہ کرے، گناہ کرے، توبہ کرے، غلط مسئلہ، لیکن انسان کو بغیر گناہ کے بھی توبہ طائب میں رہنا چاہیے۔ نہ جانے جانتے بوجھتے انجانے طور پہ کون سی ایسی غلطی اس سے ہو جائے، ایسی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، بعد میں پشیمانی یا شرمندگی کا معاملہ بنتے ہیں۔ اور اگلی دعا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھوڑے ٹائم کے بعد قبول ہوئی۔ تھوڑا ٹائم کتنا؟ 4000 سال کے بعد قبول ہوئی۔ باقی جو دعائیں تھیں اللہ رب العالمین نے فوراً قبول کر لی، لیکن جو آخری دعا تھی وہ آخری دعا تقریباً 4000 سال کے بعد قبول ہوئی۔ 4000 سال کے بعد دعا مانگنے والے ابراہیم ہیں، آمین کہنے والے اسماعیل ہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں اور بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ جی مانگ کے تھک گیا، دعا ہی نہیں قبول ہو۔ 4000 سال کے بعد قبول ہو رہی ہے دعا، اور ایسی قبول ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ جی اب اس قوم کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمائیے جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، جو تیری طرف سے کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائے، جو ان کے دل کا تزکیہ نفس فرمائے۔ اللہ جی بھیج دیجئے اب اس میں اپنے رسول تاکہ تیرے دین کی تکمیل ہو جائے۔ اب اس دعا کو گزرے ہزاروں سال ہو رہے ہیں، پھر اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین نے قبولیت ایسی فرمائی کہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قوم میں اللہ رب العالمین نے مبعوث فرما کے اپنے خلیل ابراہیم کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم تھے اللہ کے حکم پہ اللہ کا گھر تعمیر فرما رہے ہیں، مدینہ سفر کرتے ہوئے میرے تیرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وادی قبا کی طرف آتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ کا گھر بنا جاتے ہیں۔ جمعے کا دن آتا ہے تو آگے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ جمعہ پڑھاتے ہیں جس جگہ جس مقام کے اوپر، وہاں پہ مسجد جمعہ تعمیر فرماتے ہیں۔ مدینہ کے اندر تشریف لے کے آئے، اب لوگ تھے کہ دائیں آپ کو لے کے جانا چاہتے، بائیں آپ کو لے کے جانا چاہتے۔ آج تیرے میرے علاقے کے اندر، گھر کے اندر کوئی مہمان آ جائے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میرے دسترخوان پہ آ جائے، میرے گھر پہ اس کا قیام ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، امام الانبیاء، امام الرسول مدینہ کے اندر تشریف لائے۔ انصاروں کی بھی خواہش ہے کہ ہمارے گھر مہمان بن جائے، مہاجرین کی خواہش ہے کہ انہیں ہم اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة۔ او میرے صحابیوں، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، میری اس اونٹنی جس کا نام قصوہ ہے، اس کی مہار چھوڑ دو، اس کی لگام چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اپنی مرضی سے نہیں رکتی، اسے میرا رب حکم دیتا ہے جہاں پہ ٹھہرنا ہے، جہاں پر بیٹھنا ہے، جہاں پر کھڑے ہو جانا ہے۔ میری اونٹنی میری مرضی سے نہیں، میرے رب کی مرضی سے چلتی ہے۔ اسوا جانور اللہ کے حکم سے چلائے، لیکن افسوس انسان نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا۔ اب اونٹنی اسوا چلتے 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 ایک جگہ پہ بیٹھی، آگے تھوڑی دیر بیٹھی، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد ایک چکر لگایا، چکر لگا کر آئی، اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی واپس، جس جگہ پہ اسوا نبی علیہ السلام کی سواری بیٹھی تھی، وہاں پہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی مرضی، اللہ کی چاہت یہ تھی کہ میرا پیغمبر مہمان بنے تو میرے اس بندے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بنے۔ یہ اللہ کی چاہت تھی، اللہ کی عطا ہوتی ہے، دل میں جو تڑپ ہوتی ہے اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ وہ اونٹنی جو اللہ کے حکم سے مامور تھی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کے رک جاتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بڑے بڑے کام فرمائے مدینہ کے اندر تشریف لانے کے بعد۔ 3 بڑے کام کیا تھے؟ اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہوئے آئے، اور پھر تیسرا کام مدینہ کے اندر اس جگہ پہ اللہ کا گھر تعمیر فرمایا۔ فرمایا یہ اس جگہ پہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم ملتا ہے کہ بیت اللہ ہمارے حکم سے تعمیر کیجیے۔ پیارے پیغمبر کی اونٹنی کو اللہ رب العالمین اس کے دل میں کا فرماتے ہیں، جس جگہ اس اونٹنی نے چکر لگایا تھا اس جگہ پہ آج مسجد نبوی تعمیر۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم تھا کہ اس جگہ پہ اللہ کا گھر بنے گا، وہاں پہ اللہ کا گھر بنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جگہ کس کی ہے؟ قبیلہ نجار کے 2 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، بلایا انہیں، کہا میرے بچوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس جگہ پہ میں نے اللہ کا گھر بنا، بتاؤ تمہاری اس زمین کی کیا قیمت ہے؟ دیکھیں کیسا دل، کیسا جگر،
یہ نہیں فرمایا کہ میں مدینہ آ گیا ہوں، اب میں نے اس اللہ کے گھر کو بنانا ہے، یہ جگہ آپ چھوڑ دو۔ طریقہ کیا دیا ہے؟ حق والے کو اس کا حق مل جائے، جس کا جو عمل ہے، جس کا جو حق ہے اس تک پہنچا دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا میرے صدیق، میرے حساب سے یعنی میرے کھاتے سے آپ اس زمین کی پیمنٹ ان بچوں کو ادا کرو۔ اللہ اکبر اللہ، اور پھر ساتھ ساتھ شرکت کر رہے ہیں مسجد کی تعمیر کے اندر۔ دادا بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، اور پوتا بھی اللہ کا نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم کو بھی اپنا خلیل بنایا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا۔ آخری بات، خلیل اسے کہا جاتا ہے، وہ محبت کی انتہا ہے، خلت، آخری انتہا محبت کی، جس کے بعد محبت نہیں ہے، پھر یہ بگاڑ ہے، عاشقی معشوقیاں ہیں۔ محبت کی آخری حد خلت ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے خلیل بنایا جاتا ہے۔ جناب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں اپنا کسی کو خلیل بناتا تو میں صدیق اکبر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل اپنے رب کو بنایا ہے، اور رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین کی چاہت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آئیے اللہ کی چاہت کو اختیار کیجیے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ لوگوں کی، معاشرے کی، اسٹیٹس کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، ان کی رضاؤں کو ٹھوکر مار دی۔ فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، تیرے ساتھ جہنم کے عذاب کو ختم نہیں کروائیں گے۔ قبر کے اندر، آخرت کے اندر کوئی چیز کام آنی ہے، دنیا کے اندر تو اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے ان لوگوں کی مدد فرمائی، اللہ رب العالمین میری آپ کی بھی مدد فرمائے گا۔ لیکن ہماری چاہت لوگوں کی ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، معاذ اللہ۔ نہیں محترم بھائیو، اللہ کے دین میں حصہ لیں، اللہ کے گھر میں حصہ لیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے اندر حصہ لیں۔ جگہ جگہ پہ اللہ کے دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اور کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، ساتھ ساتھ دعائیں ہوں کہ اللہ یہ قبول فرما لیجیے گا، اللہ تیری رضا کے لیے کیا، اللہ قبول فرما لے۔ یقین کر لے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے وہ ایک چھوٹا سا، ماڑا سا، ٹوٹا پھوٹا سا عمل یہ کہہ کے قبول کر لیا کہ جا میرے بندے، تیرا میں نے یہ عمل قبول کر لیا، اس بندے کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔